بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ۔ گزشتہ آیت شریفہ میں کافروں کے متعلق ایک ضابطہ بیان فرمایا گیا۔ اگر کوئی شخص ایمان سے محروم دنیا سے چلا گیا، پھر اس کے پاس بالفرض دنیا بھر کا سونا ہے، وہ چاہے کہ یہ مال دے کر میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں تو اس کی طرف سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج تلاوت کی گئی آیت مبارکہ میں ایمان والوں کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، اس پر اجر اور آداب کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ مسئلہ یہ ہے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کیا جائے، مقدار میں تھوڑا ہو یا زیادہ، جو چیز خرچ کر رہے ہیں وہ آپ کے استعمال کی ہو یا ردی، بیش قیمت ہو یا تھوڑی قیمت، جو بھی رضائے الہی کی خاطر خرچ ہوگا اللہ کی طرف سے اس پر اجر ملے۔ البتہ ایک نیکی ہے جسے بر فرمایا گیا۔ بر کا مطلب پوری نیکی، کامل نیکی، ایسی نیکی جیسی نیکی ہونی چاہیے، اور ایسی نیکی کہ نیکی کرنے والے نے گویا نیکی کا بھی حق ادا کر دیا اور اللہ کا بھی حق ادا کر دیا۔ اس نیکی پر جسے بر فرمایا گیا، اللہ ایسے راضی ہوتے جیسے راضی ہونے کا حق ہے۔ یہ نیکی اسے ملے گی جو اپنے مال میں سے محبوب ترین چیز، پسندیدہ ترین چیز خرچ کرے۔ اجر ہر خرچ پر ہے، پہلے وضاحت ہو چکی۔ استعمال والی چیز ہے یا ردی ہے، تھوڑی قیمت یا بڑی قیمت، لیکن نیکی کا کمال تب ملے گا، مزہ تب آئے گا، حق تب ادا ہوگا کہ اپنی بہترین چیز راہ خدا میں خرچ کرے، پسندیدہ، دل کو لبانے والی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کی قیمت زیادہ ہو، ہر شخص کی حیثیت کے اعتبار سے پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ ممکن ہے ایک غریب آدمی بھوکا، اس نے محنت مزدوری کر کے کہیں سے کچھ تھوڑا بہت کما لیا، اور اس کی کمائی اب اس کے سامنے 2 روٹیاں ہیں اور معمولی سی کوئی چیز ہے، تو یہ بازار کی قیمت میں اتنی بڑی چیز نہیں، لیکن اس کے لیے بڑی ہے، اس کے لیے یہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اس کے لیے بڑی۔ تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ پسندیدہ چیز جس کا فرمایا گیا، محبوب چیز جس کا فرمایا گیا، اس کا زیادہ قیمتی ہونا ضروری نہیں۔ ہر بندے کی اپنی حیثیت ہے، اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہر بندے کی اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ، میرا باغ مجھے بہت پسند ہے، میری جائیداد میں سب سے قیمتی پسندیدہ چیز
اس میں بڑا ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے بیرحا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تشریف لے جاتے ہیں، اس کا پانی پیتے ہیں، لہذا اب میں وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اسے جس مصرف میں چاہیں خرچ فرمائیں۔ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ آیت مبارکہ سنی اپنا گھوڑا لے کر حاضر ہو گئے، عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، میرا محبوب، اب یہ آپ کے حوالے، آپ جس مصرف میں چاہیں استعمال فرمائیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، وہ باندی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، عرض کی اللہ کے نبی، یہ باندی مجھے اپنے مال میں سے پسندیدہ ترین ہے، یہ آپ کے حوالے۔ عرض یہ کیا جا رہا ہے ہر خرچ پر نیکی، صدقہ خیرات نفلی ہوں واجبہ ہوں، زکوٰۃ، دوسرے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مواقع حالات آتے رہتے ہیں، جو بھی خرچ کیا جائے اس پر اجر ہے، لیکن اگر بہترین چیز اللہ کو ایسے جیسے راضی کر جائے اور نیکی کا حق ادا ہو جائے، وہ چیز ہے جو انسان کو خود پسند ہو، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے، پھر اللہ کی محبت پائے گا، اللہ کی رضا پائے گا۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، راہ خدا میں خرچ کرنے والا جو بھی خرچ کرے، تھوڑا یا زیادہ، جو بھی دستیاب ہے، یہ احساس سلامت رکھے کہ اللہ سب جانتے ہیں، کیا دے رہا ہوں، کتنی حیثیت ہے میری دینے کی، کس کو دے رہا ہوں، کس غرض سے دے رہا ہوں، یہ ساری پیچیدگیاں جس پر خرچ کرنے والا غور کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، کیا دے رہا ہے، کسے دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے۔ لہذا ہمیشہ یہ احساس رہے کہ میرا خرچ کرنا بھی اللہ جانتے ہیں، جو چیز دے رہا ہوں یہ بھی اللہ جانتے ہیں، کیوں دے رہا ہوں، نیت میں کیا ہے، یہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، لہذا میں ہر وہ کام کروں کہ جو اللہ کو پسند آئے، میرا دینا بھی ایسے ہو، جو دے رہا ہوں وہ بھی ایسے ہو، اور جس غرض سے دے رہا ہوں وہ بھی ایسا ہو۔ اللہ جب دیکھیں کہ میرا بندہ اچھی چیز دے رہا ہے، اپنی ضرورت کی چیز بھی دوسرے کے حوالے کر رہا ہے، اور کتنی صاف نیت ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، میں اس سے راضی ہو جاؤں، میں اس سے راضی ہو جاؤں، تو پھر اللہ دیکھتے ہیں اور اپنی رضا کا فیصلہ فرما دیتے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔